بچوں کے شور کی آواز جب زیادہ بلند ہو گئی تو دادا جان نے اپنی کتاب ایک جانب رکھی اور بستر سے اٹھ کر بچوں کے کمرے کے دروازے پر گئے۔ کمرے میں 4 بچے تھے، 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ ان کی عمر میں 12-13 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ کسی بات پر جھگڑ رہے تھے۔ ان کی آواز تو بہت اونچی تھی لیکن بات ایک بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ایک بچے کی نظر دروازے پر کھڑے دادا جان پر پڑی۔ اس نے فوراً دوسرے بچے کو اشارہ کیا۔ انہوں نے پلٹ کر دادا جان کی طرف دیکھا اور چپ ہو گئے۔ دادا جان مسکرائے۔ پھر وہ کمرے میں داخل ہوئے اور بچوں کے پاس بیٹھ گئے۔ کیوں بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ چاروں بچے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو بولنے کے لیے کہا، مگر کوئی نہ بولا۔ ہاں بتاؤ بھائی، کیا ہوا؟ اچھا ہادی، تم بتاؤ، انہوں نے ایک لڑکے سے کہا جو ان میں بڑا لگتا تھا۔ دادا جان، یہ کیا بتائے گا، سارا مسئلہ تو اس کا کھڑا کیا ہوا ہے، شمائلہ نے کہا۔ وہ ہادی کی چھوٹی بہن تھی۔ کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کیا، تم ہام ہی جھگڑ رہے ہو، دوسرے لڑکے جس کا نام رحمان تھا نے کہا۔ وہ ہادی کے چچا کا بیٹا تھا۔ ارے بھائی، لڑو نہیں، دادا جان نے بیچ میں دخل دیا۔ مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ دادا جان، میں بتاتی ہوں، شمائلہ نے کہا۔ ہم آج چائنیز جا رہے ہیں دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے۔ چھوٹے چچا ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہادی کا کہنا ہے کہ ہم کھانے کا بل نہیں بنوائیں گے، اس طرح ہمیں ایک سائز ڈیوٹی ادا نہیں کرنی پڑے گی اور بل کم بنے گا۔ تو جھگڑا کس بات پر ہو رہا ہے؟ دادا جان نے پوچھا۔ اس بات پر شمائلہ نے کہا، میں کہتی ہوں کہ یہ غلط بات ہے، بلکہ چوری ہے، مگر یہ دونوں میری بات سنتے ہی نہیں۔ دادا جان کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولے، اس مسئلے کے حل کے لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک سائز ڈیوٹی دینے میں کس کا فائدہ ہے۔ ہمارا تو ہرگز نہیں ہے، ہادی نے کہا۔ حکومت کی جیب میں جاتے ہیں پیسے، رحمان بولا، لیکن حکومت کسی انسان کا نام تو نہیں جس کی جیب میں جا رہے ہو۔ اصل میں تو پاکستان کی جیب میں جا رہے ہیں، شمائلہ نے کہا۔ تو پاکستان کون سا کسی انسان کا نام ہے؟ رحمان نے کہا۔ دادا جان، سیدھی سی بات ہے، ایک سائز ڈیوٹی نہ دینے میں ہمارا فائدہ ہے، اس لیے ہم نہیں دیں گے۔ دادا جان نے غور سے رحمان کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی تھی۔ یہ چمک اتنی تیز تھی کہ رحمان نے نظریں جھکا لی۔ چائنیز میں کھانا کھانے کا کتنا بل بنے گا؟ دادا جان نے پوچھا۔ تقریباً 500 روپے، ہادی نے کہا۔ چلو میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن دادا جان، وہ بل والی بات، شمائلہ نے کہا، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، پہلے کہانی سن لو۔ ہاں ٹھیک ہے، رحمان بولا، کہانی سنتے ہیں۔ تم چاروں بچوں کے والد نیاز اور شہباز ڈاکٹر اور انجینئر ہیں۔ تمہارے دادا یعنی میں ایک بڑے سرکاری افسر ہوتے تھے۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب میں 10 سال کا تھا تو کیا تھا؟ نہیں، تمام بچے بولے۔ میں ایک کمی ہوتا تھا۔ کمی اس شخص کو کہا جاتا تھا جو دوسروں کے کھیت میں کام کرتا تھا اور معاوضے میں اناج وغیرہ لیتا تھا۔ وہ زمین دار کے دوسرے کام کرنے کا بھی پابند ہوتا تھا۔ میرے والد، جنہیں ہم بھاجی کہتے تھے، ایک ہندو کے کھیت میں کام کرتے تھے۔ پاکستان بننے سے پہلے ہم مشرقی پنجاب کے ایک گاؤں چک دیال میں رہتے تھے۔ یہ گاؤں سلطان پورہ اور ہری پور براج کے درمیان واقع تھا۔ بھاجی اور اجاز بھا یعنی میرے ابا اور میرے بڑے بھائی دونوں کرشن ہرگوپال کے کمی تھے۔ کرشن ہرگوپال ایک بہت بڑا زمیندار تھا اور کٹر ہندو تھا۔ ہم اس کے کمی تو تھے ہی، لیکن وہ ہمیں اچھوت بھی سمجھتا تھا۔ جب بھی وہ بھا جی سے کوئی بات کرتا تو 10 فٹ کے فاصلے پر کھڑا رہتا۔ ہم لوگ بے حد غریب تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم اکثر صرف ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے۔ کھانے میں ہمیں پیاز اور مرچوں کی چٹنی ملتی تھی۔ ہم جدی پشتی کمی تھے، یعنی میرے دادا بھی کمی تھے اور ان کے دادا بھی۔ چک دیال میں ہم برسوں سے رہ رہے تھے، اسی لیے وہاں کے ہندو زمیندار اپنے کھیتوں میں ہم سے کام کروا لیا کرتے تھے، ورنہ مسلمانوں کو تو ہاتھ لگانے سے ان کا دھن برشٹ ہو جاتا تھا۔ 4 گھر مسلمانوں کے تھے، یہ سب کمی تھے، باقی سارا گاؤں ہندوؤں اور سکھوں پر مشتمل تھا۔ کھیت میں کام کرنے کے علاوہ ہم کرشن ہرگوپال کے مویشیوں کو نہلایا بھی کرتے تھے، گوبر کے اپلے بناتے تھے، گندم کے دانے بھوسے سے علیحدہ کرتے تھے۔
ہم سب چٹے ان پڑھ تھے۔ ہمارے گاؤں میں ایک اسکول تھا، لیکن مسلمانوں کے اسکول جانے پر پابندی تھی۔ وہاں صرف ہندوؤں کے بچے پڑھتے تھے۔ کچھ سکھ بھی اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ دادا جان اپنے ماضی میں گم ہو گئے جوانی سے اپنی کہانی سنا رہے تھے۔ انہیں پہلی بار اپنے بڑوں کی حقیقت کا علم ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے حیرت میں گم تھے۔ جب پاکستان بنا تو ہمیں اس کے متعلق زیادہ علم نہ تھا، بس یہ جانتے تھے کہ مسلمان ایک علیحدہ ملک بنا رہے ہیں۔ مگر بھاجی نے پاکستان جانے سے صاف انکار کر دیا۔ مگر کیوں دادا جان؟ شمائلہ نے ٹوکا۔ وہاں تو آپ لوگوں کی اتنی بری زندگی تھی۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو ہم جدی پشتی وہاں کے رہنے والے تھے، وہاں ہمارے بڑوں کی قبریں تھیں، ہم وہاں سے نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ دوسرے، ہم اس بری زندگی کے عادی تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھی زندگی کیا ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہو رہا ہے۔ پھر ایک رات بھاجی گھر آئے تو بہت پریشان تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہر طرف مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ سکھ اس کام میں پیش ہیں۔ بھاجی نے بتایا کہ اپنے گاؤں کے سکھوں کے تیور بھی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ مہندر سکھ جو گاؤں کا سب سے عمر رسیدہ ہے، بھاجی سے کہا تھا کہ وہ جلد از جلد یہاں سے چلے جائیں۔ سکھوں کو روکے رکھنا اس کے بس میں نہیں رہے گا۔ ہم چاروں یعنی باجی، بی بی جو ہماری والدہ تھی، اعجاز با اور میں اسی رات اپنا مختصر سا سامان لے کر اپنے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ بھاجی بہت دیر تک گلی کی نکڑ پر کھڑے ہو کر اپنے گھر کو دیکھتے رہے۔ اس گھر میں ان کی ساری زندگی گزری تھی، ان کے والد کی بھی ساری زندگی یہی گزری تھی۔ ذرا فاصلے پر مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا قبرستان تھا، یہاں ہمارے آباؤ اجداد کی قبریں تھیں۔ ہم سب چھوڑ کر جا رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ بھاجی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میں نے پہلی بار انہیں روتے دیکھا تھا۔ سلطان پورہ تک کا فاصلہ ہم نے پیدل طے کیا۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے صبح ہو گئی تھی۔ بی بی تھک کے چور ہو گئی تھی، تو ہم ایک سڑک کے کنارے زمین پر بیٹھ گئے۔ ہمارا ارادہ تھا کہ سلطان پورہ سے امرتسر کے لیے بس پکڑیں گے۔ سنا تھا کہ امرتسر سے لاہور کے لیے ریل گاڑی چلتی ہے۔ ہم نے کبھی ریل گاڑی نہیں دیکھی تھی۔ بس میں بھی اس دن پہلی بار سوار ہوا تھا۔ بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ بی بی کو تو بیٹھنے کی جگہ مل گئی تھی، مگر ہم تینوں کھڑے ہی رہے۔ مجھے یاد نہیں کہ ہم کتنی دیر میں امرتسر پہنچے، مگر اتنا یاد ہے کہ وہ کافی طویل سفر تھا۔ امرتسر پہنچتے تو لگتا تھا کسی بھوتوں کی بستی آ گئے ہیں۔ ہر طرف خو کا عالم تھا۔ سڑکیں سنسان پڑی تھیں، گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں، دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا۔ بس ڈرائیور نے یہ حالت دیکھی تو بس اڈے پر لے جانے کی بجائے وہیں سے واپس موڑ لی۔ مسافر اتر کر تتر بتر ہو گئے۔ ذرا سی دیر میں پھر سناٹا چھا گیا۔ ہمیں کچھ پتا نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے، ریل گاڑی کہاں سے ملتی ہے۔ ہم چاروں اپنا سامان اٹھائے یوں ہی چل پڑے۔ ایک چوک میں پہنچے تو ہمیں ایک گھر سے شعلے نکلتے نظر آئے۔ 3-4 آدمی بھی نظر آئے جو تیز تیز چلتے ہوئے جلد ہی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس دن میں نے زندگی میں پہلی بار لاشیں دیکھی۔ سڑک پر اور فٹ پاتھ پر انسانی لاشیں اپنے خون میں نہائی پڑی تھی۔ مجھ پر خوف غالب آنے لگا۔ بی بی منہ پر کپڑا لپیٹے تیز تیز چل رہی تھی۔ اچانک قریب سے ست سری اکال کا فلک شگاف نعرہ سنائی دیا۔ پھر آواز آئی، راج کروں گا خالصہ، باقی رہے نہ کوئی۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ سکھ ہی ہیں۔ انسانی لاشیں دیکھ کر ہم پہلے ہی دہشت زدہ تھے۔ یہ نعرے سن کر ہمارے اوسان بالکل ہی ہتا ہو گئے۔ ہم تیزی سے ایک تنگ گلی میں گھس گئے۔ میں اور اعجاز با آگے تھے، باجی بی بی کو پکڑے ہوئے پیچھے تھے۔ ہم دونوں کے درمیان ذرا فاصلہ تھا۔ اچانک کہیں سے 3 سکھ ہاتھوں میں کرپانے لہراتے آ دمکے۔ وہ ہمارے اور بھاجی کے درمیان تھے۔ بی بی کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ اور بھاجی رک گئے۔ سکھوں نے ان کو غور سے دیکھا۔ مسلے لگتے ہیں، ایک بولا۔ کاٹ دو، دوسرے نے کہا۔ اگلے ہی لمحے ان کی کرپانیں اٹھی اور آنے واحد میں انہوں نے بھاجی اور بی بی کے جسموں میں اتار دی۔ دادا جان کی آواز رند گئی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑے اپنے آنسو خشک کرتے رہے۔ اعجاز با نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، ورنہ میری چیخ سے سکھ ہماری طرف بھی متوجہ ہو جاتے۔ ہم اندھیرے میں دم سادے کھڑے رہے۔ جب سکھوں کو یقین ہو گیا کہ دونوں مر چکے ہیں تو انہوں نے
واہے گرو کی فتح کا نعرہ لگایا اور گلی سے نکل گئے۔ ہم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بھاجی اور بی بی کے پاس پہنچے۔ ہم کافی دیر تک وہاں کھڑے روتے رہے، پھر اعجاز بھائی نے میرا ہاتھ پکڑا اور کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گئے۔ ہمارا سامان بھاجی اور بی بی کے پاس ہی پڑا رہا، ہمیں اسے اٹھانے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ خوف اور دہشت کی وجہ سے میری زبان بند ہو گئی۔ میں 1 سال گونگا رہا۔ زبان کھلنے کے بعد 2 سال تک میں ہکلا کر بولتا تھا۔ ہم دونوں بھائی پاکستان کی طرف چل پڑے۔ ہم نے کچھ فاصلہ بس کی چھت پر طے کیا، کچھ بیل گاڑی پر اور باقی پیدل۔ ہمیں ہر دم یہی خوف رہتا کہ ابھی کسی طرف سے سکھائیں گے اور ہمیں مار ڈالیں گے۔ میں راتوں کو سوتے میں چیخ مار کر اٹھ جاتا۔ اعجاز بھا مجھے سینے سے لگائے بیٹھے رہتے۔ پاکستان پہنچے تو ہمیں ایسے لگا جیسے ماں کی گود میں آ گئے۔ ہم وہی زمین پر بیٹھ کر رونے لگے۔ ہمیں بھاجی اور بی بی یاد آ رہے تھے۔ اس وقت ہم دونوں ننگے پاؤں تھے اور بدن پر کپڑوں کا صرف ایک جوڑا تھا۔ یہ وہ سامان تھا جو ہم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ لاہور آ کر ہم دونوں بھائیوں نے ایک صاحب کے گھر میں نوکری کر لی۔ ہم سارا دن گھر کا کام کرتے اور رات کو پڑھتے۔ اعجاز بھائی نے BA کیا تو انہیں ایک سرکاری نوکری مل گئی۔ ہم نے ان صاحب کی نوکری چھوڑ دی اور ایک کمرہ کرائے پر لے لیا۔ پھر میں نے BA کے بعد مقابلے کا امتحان دیا اور پاس ہو کر سرکاری افسر بن گیا۔ آج اللہ کے فضل سے ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ یہاں ہماری کایا پلٹ ہو گئی ہے۔ ہم کیا تھے اور آج کیا ہو گئے ہیں، یہ سب پاکستان کی بدولت ہے کہ ہم آج عزت کی زندگی گزار رہے ہیں اور تم لوگ چائنیز جانے کا سوچ رہے ہو، ورنہ ہم نے بھی کمی رہنا تھا اور ہمارے بچوں نے بھی، اور ہندو بنیے کی غلامی کرنی تھی، مگر آج وہ پڑھے لکھے عزت دار شہری ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، دادا جان نے رحمان کی طرف دیکھ کر کہا، جس ملک کے شہری ہونے کے باعث تمہیں اتنا کچھ ملا، تمہیں پیاز اور مرچوں کی چٹنی کے بجائے اللہ کی اتنی نعمتیں ملی، تم ایک وقت کے کھانے پر 500 روپے خرچ کرنے کے قابل بنے، اگر اس میں سے 40-50 روپے اس ملک کو دے دو گے تو کیا بری بات ہے؟ میری بات یاد رکھو، اگر یہ ملک نہ بنا ہوتا تو ہم بھی آج کمی ہوتے اور ہندو زمینداروں کے مویشیوں کے گوبر کے اپلے بنا رہے ہوتے۔ چاروں بچے گم سم بیٹھے تھے، ان کے خوبصورت چہرے سرخ ہو رہے تھے، لگتا تھا ان کی بھی کایا پلٹ ہو گئی۔